साथ साथ लिखते चलना अच्छा रहेगा। چلیے ہم لوگ جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو کلمے کے اندر فعل وہ کلمہ ہے جس کے اندر کام بھی ہو اور زمانہ بھی ہو، اور حرف اس کلمے کو کہتے ہیں. عابد بھائی آواز بہت دھیمی، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. جی ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ آواز صاف آ رہی ہے، بالکل صاف آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، آواز بہت بہت صحیح آ رہی میٹھی ہے، آواز آ رہی ہے، بہت پیاری آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، سمجھ میں تو آ رہا ہے. جزاک اللہ. چلیے سنائی دے رہا عابد ہے. بھائی آواز تو ہمارے لیے بہت اچھا آ رہا ہے. عابد بھائی آواز بہت دھیمی ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ان کا نیٹ ورک پر میرے پرابلم خیال سے ہے. عبد المجید بھائی آپ کی طرف جو ہے نا وہ نیٹ ورک ایشو چل رہا ہے، ورنہ باقی ساتھی تو کہہ رہے ہیں کہ آواز بالکل کلیئر ہے. نہیں بہت کلیئر ویسے ہے ہاں ہمارے لیے. صحیح بالکل، مطلب ماشاءاللہ آواز بہت اچھی آ رہی ہے بھائی، بہت دھیمی، جیسے جی. کہیں دور آپ نے جو ہے نا وہ سیل رکھا ہوا ہے اور بہت دور سے بول رہے ہیں. نہیں میں بالکل بہت اچھی آ رہی ہے ماشاءاللہ. تو ہم ادھر تو بہت اچھا آ رہا ہے آپ کی آواز. چلیے عابد بھائی بسم اللہ. یہاں بھی اچھی آ رہی ہے ماشاءاللہ. چلیے آگے چلتا ہوں انشاءاللہ. تو حرف اس کلمے کو کہتے ہیں جو جملہ ابھی شروع ہوا ہے. جی جی ابھی شروع ہوا. جی ابھی شروع ہوا. محمد سلمان. وہ لنک تو پہلے کٹ ہو گیا نا، تھوڑا نیچے کرو. جی تھوڑا ذرا ٹھیک ہے شروع کرو. بسم اللہ. چلیے. تو حرف اس کلمے کو کہتے ہیں جو جملے میں آئے بغیر. کسی کا مائک آواز کر رہا ہے. محمد عاقل بیموری صاحب میرے خیال سے آپ کا مائک جو ہے یہ آواز کر رہا ہے، شور کر رہا ہے. ابھی تو مائک ہے نا، میوٹ کرو، بولو کس سے ڈاؤٹ آئے اس وقت مائک آن کرنا، بولنا، اس کے بعد میوٹ کرنا. نہیں آن کرنے کی ضرورت ہی نہیں نا، ہینڈ ریز کرو اور جو ہے جب بولا جائے تو جب کھولو. بے فضول کا کھول کر رکھیں گے تو پھر یہی ہونے والا ہے، کام نہیں ہوگا اور شور مچتے رہیں. ہاں عابد بھائی سب کو کر لو. بھائی ہینڈ ریس کرنا، ہوسٹ دیکھنا، یہ بہت رسک جی. بند کر لو، کسی ضرورت پہ کھول لو، بس اتنا ہی. جی آپ ٹھیک آ رہی ہے بات. چلیے ٹھیک ہے، آگے چلیے عابد بھائی. چلو تم لوگ اب ادھر ادھر باتیں کرے بول کے چل گئے پیچھے کو. اچھا میں وسیم بھائی کو ہوسٹ بنا دے رہا ہوں. بھائی سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ جب بھی کلاس میں آتے ہیں نا، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بتا دو کہ کلاس شروع ہو گئی ہے، اور ان کو یا تو بولو خاموش رہ جائے، یا تو پھر اپنا میوٹ بالکل، مائک کو بالکل میوٹ کر دیں. جی انشاءاللہ. دیکھیے ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، ایک کی وجہ سے سب کا وقت جو ہے ضائع ہو جاتا ہے نا. حضرت میری بات یہی معاملہ ہے. کسی ارے ایک یار پڑھانے دو. عابد بھائی آپ کی آواز صاف آ رہی، سب کے آپ شروع کر بچے دیجئے. ایک جیسے نہیں ہوتے ہم لوگ ایسے بک 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 کرتے رہیں گے، آپ شروع کر دیجئے. ہاں میں شروع اللہ کر رہا ہوں. اصل میں نا میں ایک بات کہہ دوں کہ ہاں وسیم جی. بھائی کو میں ہوسٹ بنا رہا ہوں. حضرت آواز کیا ہو رہا ہے چلتی نا؟ رہتی ہے، کلاس چل رہی تھی نا تو بیچ کا آرام سے چل رہی تھی. جی آپ شروع کر دو حضرت. وسیم بھائی کو ابھی میں نے ہوسٹ بنا لیا ہے، وہ ابھی خوش ہو کنٹرول کر جائے، لیں گے انشاءاللہ، میوٹ وغیرہ جو بھی. سب اپنے جگہ جی خاموش ہو جائیں گے. جی حضرت فرمائیے. کسی کی بات سنو نہ، چلتے رہو. ٹائم ہوتا ہے. ابھی ذرا شروع سے فاسٹ آ جاؤ. عابد بھائی، جی محمد یہ سلمان، ذرا شروع سے ذرا فاسٹ آ جاؤ. کیا کریں جب کلاس ہو رہی ہوتی ہے، کلاس لے رہے اسٹارٹنگ ہیں سے تو ذرا الگ فاسٹ آ جاؤ. اچھا ایک ایک کر کے کہیں. عبد المجید بھائی آپ پہلے بات مکمل کریں. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں درخواست کر رہا ہوں سب بھائیوں سے کہ جب کلاس پہ بیٹھے نا تو کوشش کیا کریں کہ ایک سیپریٹ روم اپنا چنیں، اس کے اندر بیٹھا کریں جس میں اور کوئی نہ آئے جائے، تو جی ڈسٹربنس نہیں ہو. جی صحیح ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں سلمان بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ذرا شروع سے فاسٹ آ جاؤ. ہاں جی چلیے. ہاں تو کلمے کے اندر حرف اس کلمے کو کہتے ہیں جو جملے میں آئے بغیر اپنا معنی نہ بتائے. تو کتاب الصرف کے اندر ابھی جو ہم لوگ مینلی جس کو ڈیل کرنے والے ہیں وہ اسم کی تھوڑی تفصیل کر لی جائے کہ اسم
یہ نام کو کہتے ہیں اور یہ بنیادی طور پہ थोड़ा सा दे दो। 5 چیزوں کے نام ہیں. سب سے پہلے चलो साइड में आते प्लेट बेटा جاندار کے نام. وسیم بھائی آپ ذرا سا میوٹ کنٹرول کیجیے. جگہ کے نام. تیسرا کام کے نام. شہروں کے نام. شہروں کے نام تو وہ جگہ کے نام کے اندر آ جائے گا. چوتھا صفات کے نام. پانچواں کیا بھائی؟ عابد بھائی کام کا نام اسم میں آتا؟ ہاں جی جی جی، کام کے نام. کام فعل میں آئے گا اور کام کے نام جو ہے وہ اس میں آئے گا. ابھی میں مثال کے ذریعے سے بات کر. ٹھیک ہے. ڈبل ہے. جی ہاں. ایک اور کیا بھائی کسی کے ذہن میں ہے؟ 5 چیزیں ہم لوگوں نے لکھوایا تھا پچھلی بار. جاندار، جگہ، کام، صفات. جھنڈا جھنڈا جھنڈا. نہیں چیزوں کے نام. چیزوں کے نام. جی چیزوں کے نام. بے جان اس میں آ گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب مثال لے لیتے ہیں. جاندار کے نام میں مثال کے طور پہ انسان ہو گئے یا کسی بھی جاندار کا نام لے لیں. جگہ کے نام کے اندر مثال کے طور پہ ممبئی. ہندوستان. کام کے نام میں مثال کے طور پہ کھانا. صفات کے نام مثال کے طور پہ اچھا. اور چیزوں کے نام مثال کے طور پر کرسی. اگر آپ ان مثالوں کو دیکھیں، ان مثالوں کے اندر صرف نام موجود ہے، زمانہ موجود نہیں ہے. انسان نام کو بتا رہا ہے لیکن زمانے کو ڈسکرائب نہیں کر رہا. اسی طرح ہندوستان اور کھانا، اچھا، کرسی، یہ سب نام کو بتا رہے ہیں لیکن زمانے کو یہ ڈسکرائب نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے ان ساری چیزوں کا شمار اسم کے اندر ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، بات کلیئر ہے یہاں تک؟ ایک منٹ عابد بھائی لکھ لیتا ہوں. اسکرین شاٹ لیتے ہوئے چلے جائیں بھائی. اگر لکھنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو اسکرین شاٹ لے لیں. اسکرین شاٹ لے رہے تو بعد میں کام بھی آتا نہیں جی وہ. اچھا ابھی بھی ایک ذرا اوپر کا سب سے پہلے کا میں پورا لکھ لیا ہوں. اوپر کی لائن دیکھنا تھا صرف. جی کلمہ اسم فعل. کلمہ اسم فعل. ٹھیک ہے بھائی، لکھ لیا. آگے چلیں. عابد نے ہاتھ سے کھانا کھایا. اچھا اب سب سے پہلے ہم لوگ کو چونکہ اسم سمجھنا ہے تو اگر ایک ہم لوگوں نے جملہ لیا جو شروع میں لکھا تھا، عابد نے ہاتھ سے. عابد بھائی جو صفات کے نام میں اچھا استعمال کیے آپ، یہ اچھا مطلب اچھا اور برا کے معنی میں ہے کہ اچھا کہنے کے معنی میں؟ عابد بھائی چیزوں آتا، جی چیزیں آتا. آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا. تو آپ نے صفات کے نام کے آگے مثال میں لفظ اچھا لکھا ہے، ہاں جی. تو یہ اچھا اور برا یعنی اچھا کی بری ضد ہے، یعنی اچھی چیز ہے یا اچھا اس معنی میں ہے، یا کوئی کچھ کہتا ہے تو ہم اس سے بات سمجھ کر کے اچھا کہتے ہیں، کس معنی میں؟ ہاں جی، یعنی آپ اچھے کو جاندار کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا کسی اچھا بات کے جی لیے، بے جان چیز کے لیے. دیکھیے انگریزی میں کیا ہوتا ہے، اچھا جو ہے یہ ایڈجیکٹو ہوتا ہے، یعنی ناؤن کے صفات کو بیان کرتا ہے. اگر آپ انگریزی میں دیکھیں گے تو اس کو بالکل الگ نام دیا گیا ہے. لیکن عربی کے اندر صفات کے نام کو بھی اسم میں شمار کیا گیا ہے، یعنی ناؤن کے اندر شمار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے بھائی. ابھی ہم لوگ مزید جب اس کی مثالیں لیں گے نا اور واضح ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. مضاف، مضاف الیہ اور اسی طرح صفت موصوف کی مثالیں جب آئیں گی تو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ صفات بھی اسم ہے. تو اب اگر ایک جملہ ہم لوگوں نے مثال کے طور پہ لیا، عابد نے ہاتھ سے کھانا کھایا. اب یہ بتائیں کہ اس جملے کے اندر اسم کون کون سا ہے؟ عابد ہے، ہاتھ ہے، عابد ہے، ہاتھ کھانا. کھانا ہے، کھانا کھایا ہے. ہے. ہاتھ اور کھانا عابد عابد کھانا. جی ہاتھ. یہ اسم ہے، ہاتھ یہ بھی یہ اسم ہے جی اور یہ بھی کھانا اسم ہے. جی نے اور سے کیا ہے؟ حرف. یہ حرف ہے بھائی. کسی کون ویسا ہی آ رہا ہے بجنوری صاحب. جی بھائی شروع کریں عابد بھائی.
जी, खाया फेल है। खाया काम में आता, फेल। या आबिद भाई आबिद आवाज, फाइल। आबिद भाई, आपकी आवाज बंद है अनिल। आबिद भाई शायद नहीं है फिलहाल। नहीं, आबिद भाई है। म्यूट कर जी, दिया मेरी है। आवाज आ रही है? जी हाँ जी, आ रही अरे है। नहीं आ रही थी क्या? मैं इतनी देर से बात कर रहा था। नहीं आ रही नहीं, थी, नहीं आ रही। नहीं आ रही। म्यूट हो गया था। म्यूट कर दिए थे भाई। माजरत चाह रहा भाई, मैं माजरत चाह रहा, नहीं और मैं बात करता चला जा रहा था। चलिए, सही है। हाँ, तो ये तीनों इस्म होने के बावजूद तीनों अलग अलग किरदार निभा रहे हैं इस जुमले के अंदर। अगर देखा जाए, काम करने वाले का किरदार कौन निभा रहा है? आबिद। आबिद। और काम जिस पर हुआ है? खाना। खाना। किस पे काम हुआ भाई? खाने पे काम खाना। हुआ। खाना और कैसे हुआ है? हाथ से। हाथ से हुआ है, ठीक है ना? तो काम करने वाले को फाइल कहते हैं, जी। जिस पर काम हुआ है उसको मफऊल कहते मफऊल। हैं, उस मफऊल। और जैसे काम हुआ है उसको इजाफी कहते हैं, ठीक है? फाइल मफऊल ले, इजाफी। लेकिन अगर मान लीजिए मैं सिर्फ इस इस्म को लिख दूं, ये सारे इस्म को, आबिद, हाथ, खाना, खाया, ये 3 इस्म लिखा और एक फेल लिखा, तो आप बताएं कि सिर्फ इस्म लिख देने से और फेल लिख देने से आप अंदाजा कर पाएंगे कि कौन फाइल है, कौन मफूल है, कौन इजाफी है? क्या आप अंदाजा कर पाएंगे? नहीं नहीं, जी, बिना बिना हुरूफ के। हरूफ 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 बिना के हुरूफ बगैर के। नहीं बना सकते। हाँ। हुर्फ आए बगैर जुमला नहीं बनेगा, कलिमा। ने हमें बता रहा है कि किसने आबिद काम क्या किया? है? फाइल है। जी। जी और से हमें बता रहा है कि से किस पर पहले काम हाथ हुआ? आया तो ये इजाफी हो मफऊल गया, इजाफी। और से के बाद खाना आया तो ये क्या हो गया? मफऊल हो गया, मफऊल हो गया। मफऊल। ठीक है? तो ने और से के जरिए से हम अंदाजा कर रहे हैं कि कौन फाइल है जुमले में और कौन मफूल है और कौन इजाफी है। ने और से के जरिए से इसको हम फिक्स कर रहे हैं। लेकिन अरबी के अंदर तो ने और से नहीं है ना जी भाई, अरबी के अंदर तो ने और से नहीं है। तो नहीं है। अरबी के, नहीं हाँ, अरबी के अंदर जो है ग्रामर में फाइल जो पता चलेगा वो किस तरीके से पता चलेगा कि उसके आखिर हर्फ पे, उसके आखिर हर्फ पर 2 पेश या 1 पेश आएगा। इसी तरह अगर मफूल हुआ उसको, उसका कैसे पता चलेगा कि उसके आखिर हर्फ पर 2 जबर या 1 जबर आएगा। 2 जबर या 1 जबर आता। और जो इजाफी होगा उसके आखिर हर्फ पर 2 जेर दो जेर या जेर आए। एक जेर आया। क्लियर है यहाँ तक बात भाई? जी भाई। वो भाई बैकग्राउंड जरा और करे भाई। दोस्त जो है उनसे गुजारिश है कि दूसरों के जरा मिक का ख्याल रखें। वो तो अपने मिक का ख्याल नहीं रखते हो। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। इसका माइक सही हो, जरा मेहरबानी करो। क्या खैरियत आबिद भाई? मोहम्मद लुत्फुल्लाह भाई का वो आवाज, वो आप लोग परेशान होना, कौन उसमें कम बंद कर लेते। अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। लुत्फुल्लाह भाई खैरियत से है? हाँ हाँ, मैं तो उसी पे कर रहा हूँ, लेकिन बार बार वो लोग खोल ही नहीं रहे बार बार। खुला नहीं होना, वसीम बात कर रहे थे। नहीं तो मंगा। जी, आगे बढ़े। जी जी, बड़ा बड़ा ही। आबिद भाई नहीं। हमीद भाई गायब। ये तकरार कितने बजे शुरू होगा? जी, अभी आवाज आ रही है मेरी?
ہاں جی عارف جی الحمدللہ آ رہی. اچھا یہ بتائیے آپ مجھے عابد بھائی تھوڑا کہ نیچے کریں. عربی کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں؟ واہ اور اور بھائی پیش ہے. پیش کہتے ہیں. کیا کہتے زما 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 ضمہ ہیں؟ اور کیا کہتے ہیں؟ مضموم مفعول مرفوع مرفوع مضموم اور رفع کیا کہیں رفع گے؟ مضموم رفع حالت بھی کہتے رفع. ہاں ضمہ ضمہ اور رفع جری. رفع. ہیں. تو پیش کو ضمہ بھی کہتے ہیں، رفع بھی کہتے ہیں. اب یہ بتائیے زبر کو اور کیا کہتے ہیں؟ زبر کا اور کیا نام ہے؟ فتحہ فتحہ بولتے ہیں. فتحہ فتحہ حالت اور کیا نصبی کہتے ہیں؟ نصب حالت نصب نصبی مفتوح مفتوح نصب ہاں حالت نصبی نصب نہیں کہتے ہیں. نصب اور زیر کسرہ کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ کسرہ جری. حالت جر اور جر بھی کہتے ہیں. جر نہیں حالت جر نہیں کہتے ہیں، خالی حالت جر. جر نہیں کہتے ہیں، بلکہ زیر کو جر کہتے ہیں، زبر کو نصب کہتے ہیں، اور پیش کو پیش رفع. کو رفع بھی کہتے ہیں. اب چونکہ آپ دیکھیں اوپر کے حصے میں فاعل کی نشاندہی کیسے ہو رہی ہے کہ اس کے آخر میں پیش. دو پیش یا ایک پیش آ رہا ہے، اس لیے عربی کے اندر اس حالت کو کیا کہا؟ حالت رفعی. رفع ٹھیک ہے. رفعی. اسی طرح مفعول میں آپ دیکھیں دو زبر اور ایک زبر آ رہا ہے، اور زبر کا ایک نام نصب ہے، تثبیت. اس لیے اس حالت کو کیا نام دے دیا موٹی گیا؟ جو نا کون سا حالت نصبی نصبی. اور حالت نصبی. اضافی کے اندر دیکھیں کہ آخر میں زیر دو زیر اور ایک زیر آ رہا ہے، اور زیر کو جر کہتے ہیں، اس لیے اس حالت کو حالت کیا کہہ دیا؟ جری. حالت جر یا حالت جری. کلیئر ہے یہاں تک بھائی؟ جی بھائی. جی الحمدللہ. چلیے الحمدللہ. تو اب چند ہم لوگ مثالیں لیتے ہیں. بھائی ایک منٹ بار نیچے کرے تھوڑا سا نیچے. ہاں میں نیچے کر رہا ہوں، ذرا سا بچوں کو میں دوسرے روم میں دے دوں. ایک منٹ کے لیے آ رہا حضرت میں. اس کی ترکیب کرا دیں. عابد نے ہاتھ سے کھانا کھایا. ہاں جی 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 میں کروا رہا ہوں، ایک منٹ. ساتھی اپنے مائک کے اوپر ہی وہ انگلی رکھ کے بیٹھے ہیں، جب بات کرنا ہو تبھی کھولے، بعد میں پھر بند کر دیں. عابد بھائی تھوڑا نیچے کرو. عابد بھائی نہیں بھی رہو ایک لحظہ. نہیں بھائی عابد بھائی میوٹ کر لیو نا کا. عابد بھائی بھیر کو آتم کے لحاظ ایک بات ہے ٹھیک ہو آتم کے اچھی بات باہر گئے. اچھی بات اچھی بات اچھی بات اچھی بات. عابد بھائی نے غائب ہوئے اس کا وہ لکھ لو. اب تک میرے خیال میں وسیم بھائی تھوڑا سا آپ بتا دیں، کدھر غائب ہو گئے؟ اسی کو اور ایک بار دوہرا دیں جو ابھی تک عابد بھائی نے بتایا، اس کو تھوڑا دوہرا دیں وسیم بھائی. پیش رفع یہ ساری زبر باتیں نصب سمجھ میں آ گئی ماشاء زیر اللہ. جر. جی وسیم بھائی. فاعل مفعول اضافی. ابھی عابد نے ہاتھ سے کھانا کھایا. ہاں وہی. عابد بھائی گئے جی جی آئی گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی. عابد بھائی تھوڑا نیچے کرو. جی اچھا، جن ساتھیوں کو نے پہلے سے بہت اچھے سے کیا نا وہ تو ماشاءاللہ ان کو کلیئر ہے، لیکن بہت سارے ایسے بھی ساتھی جوائن کیے ہیں جن کا کنسپٹ کلیئر نہیں تھا. تو گزارش ہے کہ ان ساتھیوں کو موقع دیں پوچھنے کے لیے. اگر انہیں سمجھ میں نہیں آئے تو وہ پوچھ سکتے ہیں تاکہ دوبارہ ان کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. جس کو پتا نہیں چلا وہ مسلم میں بھی ہوں، ذرا خیال کریں. اچھا آپ راشد بھی پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، دیکھ لیں. یہ تمہیں کس میں اسٹارٹ نہیں رہتے ریکارڈنگ وہ بولو جی. چلیے. میں بھی نہیں تھا کرانے. بھائی میں طالب علم بھائی، جتنا سمجھاتے اتنا سیکھنا سمجھتا چلے ہوں. بھائی چلیے، ورنہ وہ وقت ہمارا چلا جائے گا ان سب باتوں میں. ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے، چلو چلو بھائی کام شروع میں کرو. ہم لوگ. چلیے ایک منٹ. عابد بھائی کالم بنائے. ایک منٹ بھائی بس. آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہاں جی میں ایک منٹ کے لیے میں نے وقفہ لیا. ٹھیک ہے. کالم کے اندر
یہ ہمارا کالم ہے حالت رفعی کا، یہ کالم ہے ہمارا حالت نصبی، حالت نسبی، اور یہ کالم ہے حالت جر، حالت جری. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ اگر ہم لوگوں نے ایک کلمہ لیا مسلمون، یہ کون سے حالت میں بھائی؟ حالت رفع، حالت رفع، حالت رفی میں ہے، گویا کہ یہ فاعل ہے. اگر اسے حالت نصبی میں لکھنا ہے تو کیا لکھیں گے ہم لوگ؟ مسلمن. اور یاد رہے کہ جب دو زبر کا استعمال کریں گے تو آخر میں الف بھی ساتھ میں جوڑنا پڑے گا. الف سے ٹھیک پہلے ہے، دو زبر دو زیر و سائد. ٹھیک ہے. اور اگر حالت جر میں لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے اسے؟ مسلمین. ٹھیک ہے. چلیے ایک لفظ اور لیتے ہیں ہم لوگ. اگر مان لیجیے ما ان ہے جی، اس کو حالت نصبی میں کیسے لکھیں گے؟ اچھا، اور کیا کرنا پڑے گا؟ الف جوڑنا پڑے گا اس پہ؟ نہیں بھائی، حمزہ کے اوپر جو ہے نا دو زبر آ جائیں گے. جی ہاں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آخری کلمہ حمزہ ہے اور اس پر دو زبر آ رہا ہے تو اس کے بعد الف نہیں آتا ہے. جی ٹھیک ہے. چلیے، اور حالت جر میں کیا کریں گے اس کو؟ اچھا، یہ تو مسلمون یہ مذکر ہے، اگر ہم مؤنث میں لیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ مسلمہ. مسلمتن. چلیے حالت نصبی میں کیا، حالت نصبی میں کیا لکھیں گے؟ مسلمتن. چلیے الف لگانا ہے اس میں؟ نہیں بھائی. چلیے ایک اور قاعدہ نکل کے آیا کہ گول تا اگر آخر میں آئے تو اس کے بعد الف نہیں لگانا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے جی. چلیے، اور حالت جر میں کیا لکھیں گے بھائی؟ جی جزاک اللہ. یہ تو ہم لوگوں نے کلمہ لیا. اب چند جملے لیتے ہیں، خاص طور سے وہ جملہ جو ہمارے کتاب کے اندر موجود ہے. پہلا جملہ ہے خطا، کیا ہے بھائی؟ ختم اللہ. وہ ہے. چلیے دوسرا جملہ ہے یخادعون اللہ. لا، کیا ہے اس پہ؟ اوپر سے بولو نا، میں نہیں تھا. چلیے مسلمان سے بولو نا ایک مرتبہ. جی ہاں، ایک منٹ بھائی، کوئی ساتھی کچھ پوچھ رہے تھے، موقع دیجیے. ایک ساتھی بول رہے تھے شروع سے سمجھاؤ. حالت رفیع، حالت نصبی، حالت جر. مسلمون سے سمجھائیے. جی جی ہاں، جو ساتھی بول رہے تھے وہ مجھے بتائیں کہ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو، کون سا حصہ اس میں؟ بات کرو بھائی، کون ہو؟ جی وہ حالت رفیع سے میں چلا گیا تھا، ذرا موٹا موٹا سمجھا دیجیے. ہاں، حالت رفیع جو ہے وہ کس حالت کو کہتا ہے بتائیے؟ یہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ ہاں، حالت رفیع یعنی وہ کون سی حالت ہو گئی؟ اسم کیا کر رہا ہے اس کے اندر؟ مرفوع، یعنی کام کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی. اب کام کرنے والا اگر اسم جملے کے اندر اگر کام کرنے والا ہے تو اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ اس کے اوپر دو پیش یا ایک پیش آئے گا، اور اس حالت کو حالت رفیع کہیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر اس جملے کے اندر اس پر اگر کام ہو رہا ہے تو گویا وہ مفعولی حالت میں ہے، اور اس کی نشاندہی کیسے ہوگی؟ اس پر دو زبر یا ایک زبر آئے گا. اور اسم اگر اضافی حالت میں ہے یا جری حالت میں ہے جملے کے اندر تو اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ اس کے نیچے آخری والے حرف پر اس پہ دو زیر یا ایک زیر آئے گا. ابھی جملے سے اور اس کی وضاحت ہو جائے گی
आप देखिए लफ्ज अल्लाह तीनों में है, खतम अल्लाहु युखादिउन अल्लाह और आमन्ना क्या है भाई? बिल्लाही बिल्लाही जेर आखिर में। आप देखें तीनों जुमले में लफ्ज अल्लाह आ रहा है। लफ्ज अल्लाह के माने में कोई तब्दीली नहीं हुई, जाती माने में। क्या लफ्ज अल्लाह के जाती माने में कोई तब्दीली हुई? कोई तब्दीली नहीं हुई। लेकिन एक इस जुमले का अगर तर्जुमा किया जाए, क्योंकि अल्लाह के आखिर हर्फ पर हा के ऊपर पेश आया, देखिए, तो इससे हमें ये बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो लफ्ज अल्लाह इस्तेमाल हो रहा है वो फाइली हालत में इस्तेमाल हो रहा है, यानी काम करने वाला है। तो इसलिए इसका तर्जुमा क्या होगा? अल्लाह ने मोहर लगा दी। अल्लाह ने मोहर लगा दी। तो आप देखें इस जुमले का तर्जुमा भी देखें। यहाँ अल्लाह क्या है? काम कर, लफ्ज अल्लाह क्या है? काम करने वाला है या काम हुआ है? काम करने वाला। अल्लाह ने लफ्ज अल्लाह यानी फाइल फाइल है। यहाँ युखादिऊन अल्लाह है, यानी हाँ आखिरी हर्फ पर वो जबर आ रहा है। गोया ये इस बात की निशानदेही है कि यहाँ इस जुमले में लफ्ज अल्लाह क्या है? मफूली हालत में है। इसलिए अगर आप इसका तर्जुमा देखेंगे तो इसका तर्जुमा क्या होगा भाई? अल्लाह को धोखा देना क्या हुआ, धोखा देते हैं। आबिद भाई जी, ये जो है ना एक जो है ना मशवरा है, जैसे जी। अगर नाराज नहीं हो, जैसे ये अभी हमने पहले लफ्ज का तर्जमा किया है ना, अल्लाह ने हाँ, मोहर लगा दी। हाँ, अब इसमें लफ्ज अल्लाह फाइल है और साथ अगर ये तीनों अल्फाज की तशरीह हो जाए तो हमें बेहतर तरीके समझ आएगी। लफ्ज अल्लाह फाइल है, मोहर जो है मफूल है और लगा दी जो है वो फेल है। अच्छा, नहीं, इसकी तफसील इसलिए नहीं कर रहा ना, तो फिर आगे चल के इसकी पूरी तफसील होगी। यानी चूंकि ये वो पहला आपका बाब है किताब में, तो बात बहुत किताब के बड़ी हो जाती मुताबिक चलने की कोशिश कर जी रहा जी हूँ। और वो वो वरना फिर एक ही चीज में हम लोग जो है ना बहुत उलझ जाएंगे और फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। वो आप बेहतर समझते हैं मेरे से, लेकिन वो मैं इसलिए कह रहा था कि इस तरह साथ साथ चलते जाएंगे ना तो आगे आसानी होती जाएगी। जी जी, अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता जी हूँ भाई नजाकत को इसमें देखते फिर ऐसे हो जाएगा कि उर्दू की भी फिर तफसीर हो जाएगी। हाँ ऐसे ऐसे नहीं तो जैसे चल रहा है वो मुझे लगता है बेहतर है। जी चले जी। ठीक है, बेहतर जी है, भाई। ठीक है, हाँ जैसे ठीक, आप मुनासिब जी जी जी। जैसे मुनासिब समझते हैं। उन्होंने धोखा दिया, क्या है भाई भाई? तकरार 11:30 अल्लाह बजे को। तक 15 मिनट नोका छे में जरा खामोश हो गए तो समझा नहीं दो। आबिद भाई दाल है वो आना धक्का दिया हो जाता वो। अच्छा, दाल, धोखा मान हाँ लीजिएगा। वाओ, धोखा दिया है, तकरार दाल तकरार है के बाद अल्लाह सवाल आएगा, दाल है जज़ाकल्लाह। तो उन्होंने धोखा दिया अल्लाह को। आप देखिए इस जुमले में, इसके अंदर भी लफ्ज अल्लाह आ रहा है, लेकिन यहाँ लफ्ज अल्लाह काम करने वाला है या लफ्ज अल्लाह पर काम हो रहा है? इस जुमले में ये बताएं। लफ्ज़ अल्लाह पर काम हो रहा है। लफ्ज काम हो रहा है, और जिस पर काम होता है उसको क्या कहते हैं? मफऊल कहते हैं। ठीक है। और ये आखिर वाले जुमले को में हम देखें, लफ्ज अल्लाह के आखिरी हर्फ पर जेर आया, अगर इसका तर्जुमा किया जाए तो क्या हो जाएगा भाई? अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह पर हमने ईमान लाए, ईमान लाया लाया अल्लाह पर। अल्लाह पर। तो यहाँ लफ्ज अल्लाह किस हालत में है? इजाफी हालत में है। की हालत। और इजाफी हालत को क्या कहते हैं भाई? हालत जर हालत जर कहते हैं। क्लियर है भाई यहाँ आबिद तक? भाई तकरार में तो लिख रहा हूँ भाई उन्होंने रिजाइन भी किया। जी तकरार में तो लिख जी भाई, यहाँ तक क्लियर है? जी जी। चलिए, आधा घंटा और आबिद भाई जो हालत जर लिखे है वो ब्लैक पेन से लिखो, सब बराबर था। कई बोले तो फाइल ब्लैक में है, मफूल ब्लैक में है, हालत जर भी ब्लैक में था। क्या टाइम हो? अच्छा चलिए लिख देता मैं। 12 बजे तक। ठीक है भाई, जी। चलिए जज़ाक। क्या वो कीजिए तरकीब करा देते किसी की
حضرت جملے کی ترکیب کرا دیتے ہیں، جیسے عابد نے ہاتھ سے کھانا کھایا. اس کی ترکیب ہم لوگ ابھی نہیں کریں گے، اس کی ترکیب آگے کریں گے انشاءاللہ. ابھی تو ہم لوگ پہلے کلموں کو سمجھیں. اسم جو ہے وہ پھر کئی اعتبار سے ہے، اس کو سمجھنے کے بعد پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو ابھی ہم لوگوں نے سب سے پہلے اسم کی حالت کو سمجھا. ٹھیک ہے بھائی؟ عابد بھائی نحو کا شروع سے کر رہے ہیں نا ہم؟ ہاں بالکل شروع سے کر رہے ہیں. اب اسم کی تفصیلات ہے. سب کو سامنے آنا نا بھائی، کہاں سے کرتے ہیں کہ اس کے واسطے. اچھا دوسروں کے فکر میں. ٹھیک ہے، یہ دوسرا چیپٹر ہے، اسم کی تفصیلات. جی نہیں، لکھنے کی اگر یاد ہے تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر جنہوں نے لکھا نہیں ہے وہ لکھ لیں، ان سے گزارش ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے اسم کو 4 اعتبار سے سمجھا جاتا ہے. عابد بھائی جی فرمائیے. ساتھی لکھتے جائیں گے نا تو بہت اچھے طریقے سے یاد. اگر میں نے پہلے بھی لکھا، اب دوبارہ لکھ رہا ہوں نا تو وہ ذہن میں بیٹھتا جا رہا ہے. لکھنے سے نا آدھا تقریباً 70% بندے کو یاد ہو جاتا. جی 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 ہاں جی 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 صحیح. دیکھیے کسی بھی اسم کو اگر جملے میں لیا جائے تو اس کو 4 اعتبار سے سمجھا جا سکتا ہے، یا یوں ہی انفرادی بھی اگر لیا جائے تو اسے 4 اعتبار سے سمجھا جا سکتا ہے. سب سے پہلے جنس کے اعتبار سے سمجھا جائے گا، پھر اس کے بعد عدد کے اعتبار سے سمجھا جائے گا، پھر وسعت کے اعتبار سے سمجھا جائے گا، اعراب کے اعتبار سے. اب اس کو ہم مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے زبان میں اگر کوئی ایک اسم لیتے ہیں، مثال کے طور پر کرسی یا لڑکی لیتے ہیں، یہ زیادہ آسانی ہوگی سمجھنے میں. لڑکی یہ کس میں بھائی؟ مؤنث ہے. یہ کس میں؟ تو اب اسے ہم 4 اعتبار ہماری زبان میں تو 3 اعتبار سے ہم سمجھ سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا کہ یہ مؤنث ہے. جی بھائی. ٹھیک ہے. دوسری بات ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ یہ سنگل ایک ہے، لڑکی اکیلے، کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ایک تیسری بات ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کوئی عام لڑکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یعنی صرف لڑکی کا. ہم نے اگر صرف لڑکی کہیں تو یہ 3 بات آپ کے ذہن میں آئے گی کہ یہ مؤنث ہے، ایک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور کسی عام کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کلیئر ہے یہاں تک بات؟ جی. مذکر نہیں آیا کس میں عابد بھائی؟ جی مذکر نہیں آیا کس؟ اگر میں لڑکی کہوں تو آپ کے ذہن میں مذکر آئے گا یا مؤنث آئے گا؟ نہیں مؤنث آئے گا. مؤنث آئے گا. برابر ٹھیک ہے. برابر ہے. تو گویا کے 3 اعتبار سے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں. اگر میں کسی بھی مثال کے طور پہ اگر میں کہوں لڑکا، تو آپ دیکھیے یہ 3 چیزیں آپ کے ذہن میں آئے گی کہ آپ سب سے پہلے اس کے جنس کو سمجھیں گے کہ اچھا یہ مذکر ہے، پھر آپ اس کے عدد کو سمجھیں گے کہ اچھا یہ ایک ہے، اور پھر آپ اس کی وسعت کو سمجھیں گے کہ یہ عام ہے. یہ مؤنث کیا ہے؟ یہ جنس ہے. ایک کیا ہے؟ عدد. اور عام کیا ہے؟ وسعت. لیکن عربی کے اندر چونکہ یعنی کلموں کے اندر اعراب لگا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر میں کوئی ایک اخن لے لوں، اخن نہیں، اسی لڑکی کو ہی عربی میں لے لینا، زیادہ بہتر رہے گا، دونوں میں سمجھ میں آئے گا. اخن ابن امراتن، اخن بھائی. امراتن لے لیتا ہوں. چلیے امراتن عورت. ٹھیک ہے. اگر اس سے میں لے لوں تو اس کے اندر بھی 3 باتیں تو ظاہر ہو رہی ہیں کہ ایک تو یہ مؤنث ہے، گویا کہ جنس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. واحد ہے. دوسرا یہ واحد ہے، گویا عدد کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تیسری بات کیا ہے اس کے اندر؟ عام کہ یہ عام ہے، گویا وسعت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اور چوتھی ایک بات اور ایڈڈ ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے اندر ہمیں اعراب کا بھی پتہ چل رہا ہے. اعراب ہم آگے جا کے تفصیل سے کریں گے کہ اعراب سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 4 باتیں ہمیشہ اسم کے اندر موجود ہوتی ہے. 4 اعتبار سے اسم کو سمجھا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم اسے جنس کے اعتبار سے سمجھیں گے.
تو کسی بھی اسم کا دو ہی جنس ہوتا ہے ہر زبان کے اندر، ایک مذکر ہوتا ہے مؤنث مذکر اور ایک ہے مؤنث مؤنث۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، عربی گرامر کے اندر یعنی اصل کے اعتبار سے تمام اسما جو ہے وہ مذکر ہے، سوائے ان اسما کے، سوائے ان اسم کے جو مؤنث ہو یا جن کا مؤنث ہونا ثابت ہو۔ میں اس کو یہاں لکھ دے رہا ہوں، تمام اسما بھائی مذکر سارے ہے۔ ساتھی یہ موضوع کو بالکل دھیان سے سنیں، آگے تک کا بہت زیادہ کام میں آئے گا یہ۔ جی بھائی آپ میوٹ کر لیں، جو بھائی بات یعنی بات نہیں کر رہے ہیں، مائک کا استعمال نہیں کر رہے ہیں تو میوٹ کر لیں۔ جی جزاک اللہ۔ تمام اسما عربی گرامر کے اندر مذکر ہیں سوائے ان اسما کے۔ عابد بھائی اسما بولے تو اسم کی جمع، اسم کی جمع اسما، جی سوائے جی سوائے ان اسما کے جو مؤنث ہو یا ان کا مؤنث ہونا ثابت ہو۔ یعنی اگر ہم لوگ مؤنث کی پہچان کر لیں تو مؤنث کا دائرہ چھوٹا ہو گیا، کیونکہ تمام اسما مذکر ہیں سوائے ان کے جو مؤنث ہو یا پھر ان کا مؤنث ہونا ثابت ہو۔ تو اگر ہم لوگوں نے مؤنث کو پڑھ لیا اور مؤنث کو پہچان لیا تو اس کے علاوہ کیا بچے بھائی؟ باقی کے تمام مذکر، باقی تمام کے تمام مذکر بچے۔ تو گویا صرف ہمیں مؤنث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مذکر کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے مؤنث کی پہچان کر لی، اب مؤنث کے علاوہ اگر ایک اسم کا مؤنث ہونا ثابت نہیں ہو رہا تو لا محالہ وہ کیا بن جائے گا؟ وہ مذکر بن جائے گا۔ بات کلیئر ہے بھائی؟ جی ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے گرامر کے اندر بھی جو باب ہے اسم کی تفصیلات کے جی، تو اس کے اندر مؤنث کی تفصیل آئی ہے، مؤنث کو سمجھایا گیا ہے۔ تو اب ہم لوگ مؤنث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مؤنث کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مؤنث نام ہو، یا پھر دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ مؤنث کی کوئی علامت پائی جائے۔ تو اس اعتبار سے مؤنث کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک ہے مؤنث حقیقی اور ایک ہے مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی کسے کہیں گے بھائی؟ جس کا جوڑا ہو، ہاں، یعنی اس کے مقابل میں مذکر موجود ہو، اگر اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ۔ ٹھیک ہے، اگر ہم لوگ یعنی اردو زبان کے اندر اگر مثال لینا چاہیں تو کوئی ایک مثال دیجیے۔ ماں باپ، ماں باپ، صحیح ہے، یعنی بہن بھائی، ماں کیا ہے؟ ماں مؤنث ہے، تو اس کے مقابل میں ایک مذکر موجود ہے، باپ۔ چلیے، باپ، بھائی بہن، اسی طرح بھائی بہن، خالو خالہ، خالو خالہ، مزید ہم لوگ اس کی یعنی سوچتے رہیں گے اور کچھ نہ کچھ ہمیں یعنی ذہن میں آتا چلا جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح اگر عربی زبان کے اندر دیکھا جائے تو کیا ہے؟ امن، ابن، تو اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے آلریڈی موجود ہے،
کیا ابن. ابن. اسی طرح اخن اختن. اخن اختن اختن. اس کے مقابلے میں اخن موجود ہے. بنتن ولدن. اب لیکن غیر حقیقی مؤنث وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں مذکر موجود نہیں ہے. تو اب اسے مزید دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. ایک ہے سمائی مؤنث اور ایک ہے علامتی مؤنث. جسے قیاسی بھی کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں علامتی مؤنث سے ہی بات واضح ہو رہی ہے کہ گویا کے علامت جوڑ کر مؤنث بنایا جا رہا ہے, علامت دے کر مؤنث بنایا جا رہا ہے. اور یہ علامت دینے کے 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ تائے تانیث کے ذریعے سے مؤنث بنایا جا رہا ہے, یعنی گولتا. دوسرا طریقہ کیا ہے اس کا؟ الف ممدودہ یا الف مدہ جس کو کہہ سکتے ہیں. الف ممدودہ یا مکسورہ کوئی بھی لے لیں. اور تیسرا طریقہ کیا ہے اس کا؟ الف مکسورہ. الف مکسورہ. مکسورہ. الف مکسورہ. جی. ایسا لکھنا ہے فائدہ. اب تائے تانیث کی چند مثالیں لیتے ہیں. جیسے اس کی مثال ہم لوگ لے لیں طلحتن. طلحتن. الف مکسورہ میں بڑا کاف آنے کا. فاطمہ. فاطمہ. کیا ہوگا؟ فاطمہ. کیا ہوگا جی؟ فاطمہ. فاطمتن. لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا. فاطمہ تو ہوتا ہے, آگے ہم لوگ پڑھنے والے ہیں. فاطمہ تو تائی تانیس. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جی حقیقی مؤنث ہے نا, تو یہ ادھر آنا مناسب نہیں ہے. ہاں جی, یہ تو حقیقی میں شمار ہو جائے گا. صحیح. طلحتن ہے. مؤنث نام تو ذریعے پڑھا ہے نا. ہاں جی ٹھیک ہے. مسلمتن. جی بھائی, اور کیا ہو سکتا؟ مومنتن. طلحتن بھی ہے, مذکر کا نام ہوتا ہے لیکن تائے تانیث لگانے کے بعد مؤنث ہو جاتا ہے. صالحتن. بھائی طلحتن کیسے ہوگا؟ کون صاحب بول رہے تھے, ذرا ایک بار دیکھ لیں. طلحتن تائے تانیث نہ دیکھے, وہ حقیقی مذکر ہے نا. جی اور جی. ایک کام نہ ہو تو تائے تانیث لگانے کے بعد وہ مؤنث ہو جاتا ہے. نہیں کیسے ہوگا؟ وہ تو حقیقی مذکر ہے. حقیقی مذکر. آپ صرف بولتا پر یہ نہ کریں, آپ دیکھیں کہ یا تو حقیقی مذکر ہے یا حقیقی مؤنث ہے. آپ ادھر سمجھا دیں گے انشاءاللہ. دیکھیے مذکر کے اندر اگر آپ یہاں دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مذکر نام ہو, ٹھیک ہے, پہلی بات. اور دوسری بات کیا ہے کہ مؤنث علامت نہ ہو. ٹھیک ہے. عابد اور بھائی مؤنث کے اندر میرا بھی 2 چھوٹا چیزیں. سوال. 1 منٹ میں مکمل کر لوں اس کو. مؤنث کے اندر بھی 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مؤنث نام ہو, ٹھیک ہے. دوسری بات کیا ہے کہ مؤنث علامت ہو. 2 میں سے ایک چیز پائی جائے. مذکر میں بھی 2 میں سے ایک چیز اگر پائی جائے, جیسے مذکر نام ہو یا پھر مؤنث علامت نہ ہو, تو اس کو مذکر کہیں گے. اب اس کی مثال لے, جیسے مذکر نام جیسے بھائی نے کہا طلحتن. طلحتن نہیں آتا, طلحہ آتا جب. ہاں طلحہ آتا ہے, لیکن اس کو لکھیں گے تو طلحتن پڑھا جائے گا. پڑھنے میں بھی اگر ہم لوگ روانگی کے ساتھ پڑھیں گے, مان لیجیے اس کے بعد کوئی اور کلمہ آ رہا ہے تو طلحتن پڑھا جائے گا.
ٹھیک ہے اردو میں پڑھا جاتا ہے، عربی میں طلحتن ہی پڑھا جاتا ہے. جی جی. پھر مؤنث کا کسی مؤنث کا نام کسی عورت کا نام طلحتن ہے تو طلحہ نہیں، طلحتن ہے تو مؤنث کا نام تو آج تک کسی مؤنث کا نام تو طلحتن آیا نہیں ہے. حذیفۃ جی، مذکر نام ہے تو مذکر نام فقط ہونا کافی ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب چیز آئے کہ اس پہ گول تا آ گیا، لیکن چونکہ یہ مذکر نام ہے اس وجہ سے اس کو مذکر کے کیٹیگری میں ڈال دیا گیا. اب دوسری بات کیا ہے کہ مؤنث علامت نہ ہو. جیسے مثال کے طور پہ جاویدن، اس کے اندر مؤنث کوئی علامت نہیں ہے، مذکر نام ہے تو گویا یہ مذکر ہو گیا. لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں مؤنث نام یا مؤنث علامت. مؤنث علامت تو ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ 3 علامت ہے کہ تائے تانیث بھی ہو، الف مکسورہ بھی ہو، الف ممدودہ بھی ہو. لیکن بعض ایسے بھی نام ہوں گے جس کے اندر کوئی علامت نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ اس نام کو لیجئے، کیا یہ زینبو کیا ہے؟ زینب آپ دیکھیں اس کے اندر کوئی علامت ہے؟ مؤنث کی کوئی علامت ہے؟ نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ مؤنث نام ہے اس وجہ سے اس کو شمار مؤنث میں کیا گیا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ جی. تو اس وجہ سے 2 پوائنٹ مذکر میں بھی ہے. جی کوئی کچھ کہہ رہے تھے؟ کلاس کب تک چلے گی؟ وقت کیا ہوا؟ 12 بجے تک انشاءاللہ. 12 بجے آف کر دیں گے انشاءاللہ ہم لوگ. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی؟ جی. چلیے، تو تائے تانیث آپ دیکھیں مذکر نام ہے مومن، مومنن، ہم نے اس کو گول تا لگا کر مؤنث بنا دیا. اسی طرح مسلمن، یہ مذکر نام تھا، ہم نے گول تا لگا کر اس کو مؤنث بنا لیا. تو یہ ایک طریقہ ہے مؤنث بنانے کا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تائے تانیث کے ذریعے سے مؤنث بنانا. دوسرا طریقہ جو ہے وہ الف ممدودہ ہے. اور الف ممدودہ کیا ہے؟ جیسے الف اور حمزہ لگا کر، مثال کے طور پہ احمرو، یہ کیا مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. احمرو کیا ہے؟ احمر رنگ کا نام ہے، مذکر ہے. مذکر ہی یہ مذکر ہے. جی. تو اب چونکہ اس کا جوڑا موجود نہیں ہے، جیسے وہاں پہ ابن کے لیے امن موجود تھا، لیکن اس کے لیے کوئی جوڑا موجود نہیں ہے. تو اب کیا کریں گے؟ اب ہمیں اسے اگر مؤنث بنانا پڑے گا تو ہم الف ممدودہ کے ذریعے سے اس کو مؤنث بنا لیں گے. کیسے بنائیں گے؟ ٹھیک ہے، کلیئر ہے بھائی؟ اسود سے ایک منٹ. اور اس کے اندر خاص بات کیا ہے الف ممدودہ میں؟ کہ جو رنگوں کے نام ہوتے ہیں نا، وہ سب مؤنث ہوتے ہیں. نہیں، رنگوں کے نام کو مؤنث بنانے کے لیے حمزہ لگانا پڑتا ہے. الف ممدودہ کا استعمال ہوگا. اور ایک مثال جیسے اسود سے. ہاں، اسودو آپ لے لیں. یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. اب ہمیں اسے مؤنث بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے؟ سوداء. کلیئر ہے بھائی؟ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ الف مقصورہ. قاف سے ہے نا؟ ہاں، الف مقصورہ. الف مقصورہ. الف مقصورہ کے اندر کیا کرتے ہیں کہ یعنی مذکر جو نام ہے اس کے آخر میں یا اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر لگا دیتے ہیں. بھائی آواز بہت کٹ رہی ہے آپ کی، بہت زیادہ آواز کٹ رہی ہے. جی میری آواز اب آ رہی ہے؟ کلیئر ہے؟ نہیں بھائی، آپ کی آواز برابر آ رہی ہے. جی برابر ہے، اچھی آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ. برابر ہے آپ کی آواز. میرے خیال سے جو ہے وہاں نیٹ ورک کا ایشو ہے، یہاں تو کلیئر آ رہی ہے آواز. جی نیٹ ورک ہے. اب اس کی مثال کیا ہے؟
अलिफ एक मकसूरा की मिनट मिसाल आबिद भाई, या के जी ऊपर खड़ा जबर आता, खाली जबर नहीं या के आता। ऊपर नहीं, या के ऊपर नहीं, उससे पहले वाले हर्फ पर आएगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर इतच अकबरू है, ये क्या है? अकबरू मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुजक्कर मुजक्कर है। मुजक्कर है। अब हमें इसे मुअन्नस बनाना तो क्या करेंगे? कुबरा कुबरा बनाते। खड़ी जबर कहाँ आया? रॉ के ऊपर या आ से गया, पहले खड़ा जबर रॉ आएगा पे आ क्या? गया। जी हाँ, जी जी, या पर नहीं आएगा, याद रखिए जी, आप। या से या से पहले पहले जो वाले हर्फ है हर्फ पर। जी उसके ऊपर आएगा। ठीक इसी तरह जी अगर हम ले लें मिसाल के तौर पे अकरबू, असगर कुबरा तो क्या हो जाएगा भाई? ये भी मुजक्कर है, क्या हो जाएगा? अकरब अकरब कुर्बा। और अगर असगरू लेते हैं हम लोग, सगरा असगरू क्या है? मुजक्कर या मुअन्नस है? सगरा सगरा मुजक्कर और इसको अगर मुअन्नस बनाना है तो क्या हो जाएगा? सगरा सुगरा क्लियर है भाई? जी यहाँ अभी क्लियर है? अभी भाई रंगों के नाम का भी थोड़ा मिसाल दे देते। ये तो दिया ना हमने मिसाल ऊपर में, अहमरू है, उसी तरह असवदू है, देखिए हमने असवदू भी दिया। और भी चाह रहे हैं क्या? जी जी अभी भाई जरा दूसरा है ना अलिफ मकसूर, और जरा समझा दें अलिफ अब यजू को बैजाऊ करेंगे। बैदाउ एक और दे दीजिए, अज़रकू, ब्लू। क्या जी आवाज तुम्हारी क्या है? अज़रकू, जी, अलीफ जाल, अलिफ जा अजरकू कौफ से, अज़रकू, हाँ अब आखिर में कौफ। जरकाऊ हो जाएंगे। मतलब अजरक को ब्लू कलर, ब्लू। ओके ओके। ठीक है, अलिफ ममदूदा में आता ना वो। जी जी जी, अलिफ ममदूदा में, चूंकि रंगों के नाम है ना, रंगों के नाम को, मुजक्कर नाम को जब आप मुअन्नस बनाएंगे तो अलिफ ममदूदा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक इसी तरह आप देखिए अकबरू, अकरबू, असगरू, ये क्या है? ये सब सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री कहता। यानी इससे मुराद क्या है? सुपरलेटिव डिग्री से मुराद क्या है? जैसे हम लोग अंग्रेजी के अंदर करते हैं गुड, बेटर और बेस्ट। बेस्ट जो होता है ये सुपरलेटिव डिग्री होता है। अब ये तो कौन सा कलर है? वाइट। और बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह ये जितने जो अल्फाज हैं अकबरू, अकरबू, असगरू, ये अरबी के अंदर सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल हो रहे हैं। असल में इसका जो लफ्ज था क्या था? कुबरा था, यानी कुबरा नहीं, माफ कीजिएगा, कबीरुन था ना भाई। हाँ जी, कबीरुन, अरबी में कबीरुन, छोटा कबीरुन बड़ा। तो कबीरुन से जब इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाया गया तो क्या हुआ? अकबरू हुआ, लेकिन ये क्या था? मुजक्कर था। लेकिन जब हम लोगों ने इसको मुअन्नस बनाया इस सुपरलेटिव डिग्री को, तो हम लोगों ने अलिफ मकसूरा का इस्तेमाल किया, और क्या बन गया? ये कुबरा बन गया। कुबरा। क्लियर है भाई? जी चलिए, अब उसके बाद जो है मुअन्नस से सिमाई भाई, ये क्लियर है? जो साथी पूछ रहे थे कि भाई एक बार दोबारा बता दे, अलिफ मकसूरा क्लियर है? जी। अलिफ मकसूरा का तो आखिरी में या आता, उससे पहले खड़ा जबर आता। जी, उससे पहले खड़ा जबर। चलिए, वो है तो अलिफ ममदूदा है आबिद तो भाई, आखिरी में हमजा आता। जी फरमाइए। और एक मर्तबा अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा में फर्क जरा बताएं, समझा अच्छी तरह से, दोनों में फर्क क्या है? नहीं समझ में आया। देखिए, अलामती मुअन्नस के अंदर, अलामती मुअन्नस से मुराद क्या है? कि हमारे पास मुजक्कर मौजूद है
ٹھیک ہے، پہلے سے مذکر نام موجود ہے، لیکن اس مذکر نام کے مقابلے میں مؤنث نام موجود نہیں ہے، تو مذکر نام کو کیا کر رہے ہیں؟ مؤنث بنانے کے لیے علامت جوڑ رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں بھائی، جی ہاں، اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ علامت جو جوڑنے کا طریقہ، صرف یہ دونوں میں فرق بتائیں، الف ہاں ممدودہ اور الف جی مقصورہ۔ میں سمجھا رہا ہوں۔ علامت جوڑنے کے 3 طریقے ہیں، ایک تو ہے تائے تانیث، ایک ہے الف مقصورہ، اور ایک ہے الف ممدودہ۔ تو الف ممدودہ کس کو کہیں گے بھائی؟ کہ آخر میں کیا آئے گا؟ اسم کے آخر میں حمزہ اور الف، یہ آخر میں جوڑ دیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک مذکر نام ہے اکبرو، نہیں اکبرو نہیں، اب یزو، الف اور حمزہ جوڑیں گے، حمزہ الف اور حمزہ۔ جی جی جی، حمزہ علی بولتا آ بولتا ایک منٹ میں کر دے رہا ہوں۔ مت آ جاتا۔ ٹھیک ہے، اب یزو یہ مذکر نام تھا، اب اس کو ہم لوگوں نے جب مؤنث بنانا چاہا تو ہم نے کیا کیا؟ یہ کون سے وزن میں ہے؟ یہ افعلو کے وزن میں ہے۔ تو اس کو جب ہم لوگوں نے مؤنث بنانا چاہا تو سب سے پہلا کام کیا کیا کہ ہم نے الف ہٹا دیا اور آخر میں حمزہ اور الف جوڑ دیا، تو گویا افعلو کو فولاؤ کے وزن میں ہم لوگوں نے تبدیل کر دیا، اور یہ بیزاؤ کیا بن گیا؟ ہمارا مؤنث بن گیا۔ آپ سب بہت سست تھے، کر رہے ہیں آرام سے کر رہے ہیں، ان کو لگتا ہے بہت ٹائم اپنے پاس، ٹائم جی دھیرے دینا پڑے جی بھائی، یہ کلیئر ہوا آپ کو؟ الف گا۔ ممدودہ ایک کی اور دو باری مثالیں لیں۔ نہیں سمجھ میں آیا، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح الف مقصورہ، یہ تیسرا طریقہ ہو رہا ہے۔ الف مقصورہ کے اندر کیا کر رہے ہیں کہ حرف کے آخر والے حرف میں کھڑا زبر دے رہے ہیں اور اس کے بعد یا جوڑ دے رہے ہیں۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے ایک مذکر نام ہم نے لیا اکبرو، اب یہ مذکر ہے، اگر اسے ہمیں مؤنث بنانا ہے تو جو ٹیکنیک ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ جو ٹیکنیک ہے کہ ہم نے آخر والے حرف پر کھڑا زبر اور اس کے بعد یا لگایا، اسی ٹیکنیک کا نام الف مقصورہ ہے۔ اور اس کے ذریعے سے ہم نے کیا کیا؟ اس کو مؤنث بنا دیا۔ کلیئر ہے بات بھائی؟ بالکل کلیئر ہے جی جی بھائی کلیئر ہے، بس ٹھیک ہے، اور مزید الحمدللہ۔ مثال کی ضرورت نہیں، سمجھ میں آ گیا۔ جی جی جزاک اللہ۔ آگے بڑھے۔ چلیے اب جزاک اللہ خیر۔ سماعی مؤنث، یہ آخری کیٹیگری ہے۔ سماعی مؤنث وہ مؤنث نام ہے جس کو عربوں نے مؤنث شمار کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ ایک زبان میں ایک لفظ مذکر ہے لیکن دوسرے زبان میں وہی لفظ مؤنث بن جائے۔ اس کی مثال جیسے آسمان، آسمان کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے نا؟ اردو میں مذکر ہے لیکن عربی والے اس کو مؤنث میں شامل کرتے ہیں۔ سماعن، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں اس کو مؤنث بنایا گیا، کیوں؟
ठीक है मोहनस की हंसी अरबों ने कहा है इसलिए अरबों ने इसे मोहन्नस के तौर पे इस्तेमाल किया, इस वजह से ये मोहन्नस है, लेकिन इनकी तादाद ज्यादा नहीं है। ये यानी कसरत मुताले के जरिए से इंशाल्लाह इसकी पहचान हो जाएगी और ये चीजें जो है जहन के अंदर आ जाएगी। तो इन चीजों को सिमाई मोहन्नस, इसकी कुछ यानी पहचान बताई गई है जिसके जरिए से जो हम इसको पहचान सकते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहली बात जो जहन्नम बताई के गई है, नाम जिस्म के अंदर जो भी जोड़े हैं, आज़ा के जो जोड़े हैं वो मुअन्नस हैं, जहन्नम जहन्नम के में नाम जितने हैं वो मुअन्नस हैं। मुल्कों और शहरों के नाम कबीलों मुअन्नस, कबीलों के के नाम क्या है भाई? ये मुअन्नस हैं। मोहन्नस है, ये सिमाई मोहन्नस है। चे जाए कि इसमें अलामतें मौजूद ना भी हो तो भी इनको मोहन्नस शुमार किया जाएगा। शहरों के अंदर जैसे मक्कतु, मुल्क जैसे अल हिंद, कबीला जैसे कुरैश। कुरैश इसी तरह और क्या भाई? आग के नाम, आग के नाम जहन्नम जैसे नारुन या फिर जहन्नमू। ये सब क्या है भाई? आप देखिए इसके अंदर कोई अलामत नहीं है, नारुन में कोई मोहन्नस अलामत नहीं है, जहन्नमू में मोहन्नस अलामत नहीं है, फिर भी इसे मोहन्नस शुमार किया जा रहा है क्योंकि ये अरबों ने इसे मोहन्नस शुमार किया है, जिस वास्ते इसे सिमाई मोहन्नस के अंदर शुमार किया गया है। और क्या है आग के नाम के साथ साथ? हवाओं के नाम हवाओं के नाम, जैसे मिसाल के तौर पर रीहुन, और क्या भाई? सरुन है ना? सर जी बाद और समूह। ठीक है। और क्या है? जिस्मानी जिस्म के आज़ा जो जोड़े की शक्ल में, आजा जोड़े की शक्ल में, जो जोड़ों में मौजूद हैं, ये जोड़ों की शक्ल में। जोड़ों में मौजूद हो। यदुन रिजलुन जैसे आइनुन, आइनुन आइनुन आंख, उदुनुन ये जोड़े हैं। मिरफकुन उसी तरह यदुन, उदुनुन और मिरफकुन इसी तरह रिजुलुन। उदुनुन। क्लियर है भाई यहाँ तक? जी भाई। अभी आइनुन के बाद क्या है वो? यदुन, यदुन ये जरा सा यदुन यदुन रजुलुन रजुलुन। रजुलुन बोले तो रिजुलुन, रिजुलुन, रिजुलुन है ये। रिजलुन पैर पैर, उससे मुराद पैर है। चलिए 10 मिनट हमारे पास बचा है 12 बजने में, बल्कि 9 मिनट बचा है। जल्दी से ये चैप्टर हो चुका है, इसका मश्क हम लोग जल्दी से हल कर लेते हैं। एक एक करके बताएंगे, एक साथ नहीं बताएं साथी। 1 मिनट, किताब 9। अभी कब तक है क्लास? पर ऊपर 12 चला बजे, गया 12 बजे तक। ऊपर से अभी भाई हाँ जी 2 चैप्टर हम लोगों ने कर लिया, ये इस चैप्टर को भी कर लिया और इसके बाद वाले को। जल्दी से मुख्तसर जवाब दें। अदद के एतबार से कहाँ चला गया भाई? अभी तो लिखने का क्या भी नहीं ना। नहीं नहीं लिखी नहीं, बस इसको तो जुबानी हल कर देते हैं हम लोग। नहीं मैं जरा टेंशन के जाने जा रहा हूँ तो लिखने का नहीं तो चल हाथ में पकड़ ले जाएंगे वो फोन। हाँ इंशाल्लाह। कहाँ चला गया भाई? इसम की हालतें
ٹھیک ہے مونس یہ جی آ گیا یہ آ گیا دیکھتا ہوں سوتے سوتے دیکھتا ہوں. چلیے آ گیا جی. پہلا سوال، اسم کی کتنی حالتیں ہیں؟ کوئی ایک ساتھی بتائیں. کون بتائے گا؟ میں بتاؤں 3 حالتیں. ہاں 4 حالتیں. جی کیا کیا ہے؟ اسم کی 3 حالت ہے. کیا کیا ہے؟ ابھی تو جنس، پڑھا ہے. شہادت، جنس، اور شہادت یا اعراب. جامع. جی ماشاء اللہ صحیح ہے. جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ کوئی ایک ساتھی بتائیں بھائی. 2 میں بتاؤں مذکر مؤنث. جی ماشاء اللہ صحیح ہے. مذکر کی تعریف لکھیں. پتہ ہے میں بتاؤں بتائیے میں بھائی. تھوڑا سا بڑا کر مذکر دیں. نام ہو اور مؤنث کی علامت نہ ہو. جی صحیح ہے. چلیے مؤنث کسے کہتے ہیں؟ مؤنث جس میں مؤنث کی علامت پائی جائے یا وہی الف پھر مؤنث کی علامت پائی جائے یا پھر لفظوں میں مؤنث ہو. یا پھر مؤنث نام ہو. موجود ہو. مؤنث نام جی ہو. کیا نہ ہو؟ کیا موجود نہ ہو؟ مذکر موجود نہ ہو سے مراد کیا ہے؟ یا اس کا مذکر موجود ہو یا نام سے جو ہے نا وہ. جی کوئی ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ مذکر علامت موجود نہ ہو. یہ کہہ رہے تھے کیا؟ نہیں موجود ہو مؤنث کے اچھا اس کے مقابلے میں. جی جی اچھا اس کے اچھا مقابلے ٹھیک میں. ہے ٹھیک. ہاں وہ بھی ہے لیکن اس کو جو ہے یعنی شارٹ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مؤنث نام ہو یا پھر مؤنث کی علامتیں نہ پائی جائے بس. چلیے علامات تانیث کیا ہے جی؟ الف ممدودہ، الف مقصورہ، تانیث. الف مقصورہ، جی الف اگر اس کی ممدودہ. تانیث الف ممدودہ، الف مقصورہ. جی اگر اس کی تعریف بیان کرنے کو کہا جائے کہ اس کی تعریف بتائیے تو کیا کہیں گے؟ گولتا نمبر 1 نہیں، تعریف گولتا اس کا کی ہونا. تعریف تائے نہیں تانیس اس کا کی تعریف. نہیں ہے. اگر پوچھا جائے کہ علامات تانیث کی تعریف کیجئے، اس کا ڈیفینیشن دیجئے تو پھر کیا بتائیں گے؟ یعنی جن کا وہ جوڑ نہیں ہے علامت تو ان کے لیے مذکر کا مؤنث ثابت ہو. جی ہاں صحیح ہے. دیکھو وہاں پہ ہوگا چارجر ہوگا. چلیے عربی گرامر کے اعتبار کسی سے مذکر مؤنث قیاسی اسم کی کو تعریف لکھیں. کسی مؤنث قیاسی جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو. علامت جی مؤنث قیاسی کسے کہتے ہیں؟ مؤنث تانیث کی علامت ڈال مذکر کر ہو، اس کو اس کے مذکر کو مؤنث کیا جائے. جوڑا ہو. جی صحیح. جوڑا نہیں ہو، علامتی مؤنث. ابھی ہم لوگوں نے لکھا تھا نا علامتی مؤنث کو قیاسی مؤنث کہا گیا ہے تو گویا علامت دے کر اسے مؤنث بنایا جا رہا ہے. یہ ہے قیاسی مؤنث. چلیے مؤنث سمائی کسے کہتے ہیں؟ جو عربوں جس سے میں کوئی سمائی. علامت نہ پائی جائے. عربوں نے اس کے لیکن اصطلاح میں جس عربوں نے جن کو جسے عربوں نے مؤنث کہا ہے. کہا ہو. عربوں عرب نے استعمال کر. جی چلیے ملکوں، شہروں اور قبیلوں کے نام کیا ہیں؟ مؤنث سمائی ہے. مؤنث سماعی. چلیے ہم لوگ تھوڑا اسکپ کرتے ہوئے چلتے ہیں. اسم کے آخری لفظ کے اعراب سے ڈیش میں اس کی حیثیت معلوم ہوتی ہے. جی فاعل کیا ہوگا؟ مفعول معلوم. فاعل فعل مفعول. اسم کے فاعل آخری مفعول. لفظ کے اعراب سے اعراب سے اعراب سے. پر کیجئے. کیا ہوگا اعراب سے. بھائی؟ اعراب سے کے بعد کیا آئے گا؟ جملہ آئے گا. جملہ. جی جملے میں اس کی حیثیت معلوم. چلیے حالت اضافی کو ڈیش بھی کہتے ہیں. حالت جری بھی کہتے ہیں. چلیے درست جواب کو نشان لگائیں. الف ممدودہ والی مؤنث پر نہیں آتی. تنوین زبر کیا؟ تنوین نہیں آتی. چلیے ایک منٹ اس کو مٹا لیتے ہیں. چلیے مد کا مطلب کھینچنا، کھولنا یا کم کرنا. کھینچنا. چلیے ہواؤں کے نام ہیں کیا؟ مؤنث سمائی، قیاسی یا حقیقی؟ کیا ہے بھائی؟ مؤنث سماعی.
چلیے جسمانی اعضاء میں سے دو اعضاء ہیں، کیا ہے؟ مؤنث اسماعی زیدین کی اعرابی حالت کیا ہے بتائیں؟ حالت جری جری حالت جری کتابن کی اعرابی حالت کیا ہے؟ کتابن کی حالت رفیع۔ چلیے اس کو بھی تھوڑا کر لیتے ہیں ہم لوگ برکت کے طور پہ۔ چلیے چلیے حرکت اور زبر نہیں اس والے میں لگاؤ، ہاں اس والے میں